پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں آج کے مہمان خصوصی محترم آغا مرتضیٰ پویا صاحب کو کہ سیرت کے مختلف پہلو اور اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بسمی ربی شہداء والصدیقین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ المنتجبین۔ میرے برادران عزیز، علماء کرام، منتظمین بزم، برادران ایمانی، السلام علیکم۔ اور عید جشن میلاد نبی مبارک۔ آج کی پربرکت محفل علم اور عرفانی آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم علامہ کمیلی صاحب اور علامہ درس صاحب اور شعراء ما سبق زیدی صاحب اور ابھی جو کلام پڑھ کے گئے معزز بجنوری صاحب، ان سے محظوظ ہوئے ہیں۔ کچھ ان نے میرا کام ہلکا کیا اور کچھ کام بڑھا دیا۔ میں محفل مرتضیٰ کے منتظمین سے بے حد مشکور ہوں کہ ان نے مجھے یہ عزت اور اعزاز بخشی کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور سیرت طیبہ پر کچھ اظہار خیال اور کچھ اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر اور حالات حاضرہ پر کچھ اظہار کلام کر سکوں۔ جن احسن الفاظ میں مجھے یاد کیا گیا میں اس کے مستحق نہیں ہوں۔ ہم سب محمد و آل محمد کے در کے گدا ہیں اور یہی ہماری فضیلت ہے، یہی ہماری شناخت ہے۔ قول پیغمبر ہے فرقان مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کا حکم ہے اور دوسری طرف قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں پوری مسلمان کی زندگی کو ان دو آیتوں پر استوار کرتا ہوں اور پورے پیغام محمدی ان دو آیتوں پر استوار ہے، اتباع اور مودت۔ اتباع اور مودت، اتباع محمد و آل محمد، مودت محمد و آل محمد۔ کمیلی صاحب کی عالمانہ تقریر کے بعد میں کچھ زیادہ اضافہ کیا کروں گا اس میں مختصر الفاظ میں آپ کو ان دونوں آیتوں کے اہمیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کمال کبریا تخلیق، کمال کبریا تخلیق، کمال تخلیق ذات محمد۔ کمال تخلیق
ذات محمد، کمال محمد قرآن، کمال محمد قرآن، کمال قرآن ایمان، کمال قرآن ایمان، کمال ایمان تقوی، کمال ایمان تقوی، اور کمال تقوی انصاف۔ اعدلوا واقربوا التقوی، انصاف کرو۔ تقوی سے سب سے نزدیک ترین چیز انصاف ہے۔ کمال انصاف جہاد، کمال جہاد شہادت، کمال جہاد شہادت، کمال شہادت حسین۔ کمال شہادت حسین، اور کمال حسین اتباع محمد۔ کمال حسین اتباع محمد، یہ ہے مماثلت اتباع میں اور مودت میں، کہ ہماری پوری درس، پوری زندگی اتباع محمد میں، اور اس کی مثال محمد و آل محمد، آل محمد اس کی مثال ہے۔ محمد کا پیغام جو روز ازل سے چلا آ رہا ہے، اس کی تکمیل ہی آل محمد میں۔ اگر ہم مسلمان آج اپنے آپ کو اضطراب میں، ابتلا میں پاتے ہیں، وہ اس وجہ یہ ہے کہ ہم اتباع سے منحرف ہو چکے ہیں۔ ہم اتباع سے بھی منحرف ہو چکے ہیں اور حق مودت بھی نہیں ادا کر رہے۔ جہاں تک عصر حاضر اور حالات حاضرہ پر میں کچھ روشنی ڈالوں، میرا یہ پختہ عقیدہ اور یقین ہے کہ پاکستان روز تاسیس سے لے کر آج تک اور کل بھی ہمیشہ سے بہترین مثال ہے اتحاد بین المسلمین۔ کچھ لوگوں کو ممکن ہے یہ ناگوار گزرے کہ کچھ واقعات جو چند سالوں میں رونما ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس یقین سے میں کہوں کہ پاکستان بہترین گہوارہ ہے اتحاد بین المسلمین، سنگر ہے اتحاد بین المسلمین کا، اور سن 47 سے لے کے آج تک ہے اور کل تک بھی رہے گا۔ میں اکثر اپنے تقاریر میں یہ اظہار کرتا ہوں کہ سن 47 سے لے کر سن 79 تک پاکستان میں، جبکہ دونوں پاکستان تھے، مشرقی پاکستان بھی تھا، مغربی پاکستان بھی تھا، اس وقت 32 سالوں میں صرف ایک سال ایسا گزرا جس میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، اور وہ تھا سن 63۔ سن 63 خیرپور سندھ میں ایک گاؤں ہے تھیڑی، جہاں پہ 100 سے زیادہ مومنین کو شہید کیا گیا۔ وہ ایک واقعہ تھا 32 سالوں میں، مگر جب سے اسلامی انقلاب ایران میں رونما ہوا،
उस साल सन 79 से लेकर आज तक दुश्मनान इनकलाब इस्लामी ने ये कोशिश की कि मुसलमान ममालिक में बिलउमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस फिरकावारियत को लौ देने की कोशिश की, मगर उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद 79 से लेकर सन 87 तक क़त्ल क़िताल या नहीं था या बहुत ही महदूद था और चंद वाक़यात सिर्फ रूनुमा हुए। सन 87 तक, सन 87 में 3 अहम वाक़यात पेश होते हैं, 2 मुस्बत और 1 मनहूस और मनफी। वो मनफी और मनहूस वाक़या फाजे मक्का है। सन 87 में निहत्ते हुज्जाज पर गोली चलाई गई और यह पैगाम तागूती ताकतों की तरफ से अहले ईमान को दिया गया कि अगर तुम इस्लाम के बुलंद बाला रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मक्का भी महफूज नहीं है, जो बलदुल अमीन कहा गया तुमसे। तुम्हारे जान और माल और नामूस कहीं महफूज नहीं है अगर तुम इस्लाम से दस्तबरदार नहीं हो। यह था पैगाम फाजे मक्का का, जो कि मक्के में निहत्ते हुज्जाज पर गोली चलाई गई। और जो मुस्बित और खुशाइन वाक़यात हैं वो है आगाज इस्लामी इंतफाजा मकबूजा कश्मीर में और आगाज इस्लामी इंतफाजा मकबूजा फलस्तीन में। अगर आज आपको इस इस्तराब नजर आ रहा है, ये इस्तराब नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है कि आपके जान और माल महफूज नहीं है, वो सिर्फ वजह यह है कि आपको जवाब देना पड़ रहा है कश्मीर के इस्लामी इंतफाजे का और फलस्तीन के इस्लामी इंतफाजे के जो अक्सुल अमल है वो आपको देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं ये पूरे साल जो आप याद मोहम्मद और आले मोहम्मद में गुजारते हैं, जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में जो आप गुजारते हैं, ये आपको हिम्मत देगा कि तागूत का मुकाबला करें। पिछले 2 साल में कई कत्ल हुए, कई मोमिनीन शहीद हुए, मगर इन क़िताल के बावजूद मैं आपको ऐसे चंद वाक़यात दूंगा जो कि आप खुश महसूस होंगे और आप में हिम्मत बढ़ेगी। हासिलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहां पे एक शिया डॉक्टर को शहीद किया गया। हासिलपुर में, जिस हासिलपुर में बमुश्किल शिया घर 100 से 150 होंगे, मगर उस शहीद डॉक्टर की नमाज जनाजा 80,000 अहले सुन्नत देवबंदी और बरेलियों ने अदा की। 80,000। यह सिर्फ 1993 का वाकया है। 80,000 अहले सुन्नत ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। इसी तरीके से चिश्तिया में 2 नौजवान भाइयों को शहीद किया गया, वहां पे भी 25-30 हजार आदमियों ने नमाज जनाजा उनकी अदा की। इससे बढ़कर मैं आपको एक वाकया पेश करता हूं जो कि टांग डेरा इस्माइल खान के पास है। वहां में एक वाकया रूनुमा हुआ। एक शिया मस्जिद और एक इमाम बारगाह को इस इल्जाम पर कि किसी शिया ने कुरान की बेहुरमती की,
ان کے امام بارگاہ کو اور مسجد کو نظر آتش کر دیا گیا۔ وہاں کے خطیب، اس شہر کے خطیب مولانا فتح خان صاحب، جو کہ مسلک دیوبند سے وابستہ ہیں اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیر ہیں وہاں کے، ان نے اس واقعے کے بعد جو جمعہ آیا، اس جمعے کتاب میں ان نے یہ اظہار کیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اس شہر کا خطیب ہوں جس میں کسی کے عبادت گاہ کو بلوا کر کے نظر آتش کیا گیا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بے حرمتی قرآن کی نعوذ باللہ کوئی عینی شاہد بھی ہیں؟ تو جب سناٹا ہوا تو 3 آدمی اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم شہادت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ شرعی شہادت دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ کہنے لگے جی۔ کہنے لگا آپ باوضو ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو ان کو بھیجا کہ آپ وضو کر کے آئیں۔ وضو کر کے آنے کے بعد وہ منکر ہو گئے، کہنے لگے ہم شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر اس مجاہد خطیب نے اپنے معتقدین پر جرمانہ عائد کیا، 1.5 لاکھ روپے وہیں وصول ہوئے اور اس امام بارگاہ کو اور مسجد کو ازسر نو تعمیر کیا گیا۔ یہ ہے فضا پاکستان میں اتحاد بین المسلمین۔ پچھلے سال سن 94 میں علامہ عباس کمیلی صاحب بھی شاہد ہیں، رحمانی صاحب بھی شاہد ہیں کہ ایک ضابطۂ اخلاق پہ کراچی کے سطح پر ایک احسن ڈاکیومنٹ کے اوپر سارے علماء یہاں کے مل کر دستخط کیے، جس میں سر فہرست علامہ سید محمد بن نوری الحسینی تھے، جو کہ انشاءاللہ 14 تاریخ کو یہاں پہ زیب صدارت ہوں گے، اور مولانا اسفندیار خان صاحب تھے، مولانا رفیع عثمانی صاحب تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے، شاہ فرید الحق صاحب تھے، اور علامہ عباس کمیلی صاحب تھے ہماری طرف سے۔ اس ڈاکیومنٹ کے فوراً دستخط کے بعد 2 دن بعد علامہ سید محمد بن نوری کے مدرسے کے 2 طالب علم شہید کر دیے گئے، اور یہ الزام کہ شیعوں نے ان کو قتل کیا۔ اس مرد مجاہد نے سب کے سامنے اپنے 6000 طلباء کے سامنے اس نے ہمت باندھ کے کی کہ یہ شیعوں نے نہیں کیا، یہ خود سپاہ صحابہ والوں نے کیا۔ یہ جرأت تھی اس جوان مرد کی جو پرسوں اس محفل کے زینت بنیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل فضا پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی بہترین اور احسن انداز میں، مگر اس کو دشمنان دین محمد اس کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ جو صحیح پیرو ہیں پیغام محمدی کے، جو صحیح پیروان ہیں پیغام محمدی کے، ان کے پاس صرف ایک جواب ہے، صرف ایک جواب ہے، اور وہ ہے صبر کا۔ آپ قتل کے جواب میں قتل کر نہیں سکتے، قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں ہے، آپ کے پاس سوائے صبر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو محمد و آل محمد کے غلام ہیں، ان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان قیام میں آیا بے طفیل و محمد و آل محمد، اور باقی رہے گا بے طفیل و محمد و آل محمد۔ جہاں تک میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
ملی یکجہتی کونسل کے ان اکابرین کو جن نے محسوس کیا، درک کیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ بہت دیر لگی ان کو۔ ہم تو پہلے دن سے ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ عقیدے کی جنگ نہیں ہے، کسی کے عقیدے میں قتل جائز نہیں ہے، چہ باشد مسلمان کا قتل ایک غیر مسلم کا قتل جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے تعلیمات ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہے کہ آپ ایک غیر مسلم کو، ایک انسان کو قتل کر دو تو پوری انسانیت کو آپ نے قتل کر دیا۔ کس تناظر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 5-6 ماہ گزرے ہیں اس ملی یکجہتی کونسل کے انعقاد پذیر ہونے سے۔ کچھ کمی آئی ہے، اصل تو بدلنا ہے نیتوں کو۔ یہ تردد قتل و قتال میں ممکن ہے کوئی مجبوری کہیں ہو، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ نیتوں میں فرق آ جائے، اور اللہ کرے گا کہ ہو کے رہے گا ایسے ہی کہ نیتوں میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئی جائے گی۔ بہرحال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بوسنیا کا حوالہ دیتے ہیں، چچینیا کا حوالہ دیتے ہیں، کشمیر کا حوالہ ہوتا ہے، فلسطین کا حوالہ ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے بڑی عذاب اس وقت یہ ہے مسلمان کے ہاتھ قتل ہو رہا ہے۔ اگر اغیار ہمیں قتل کر رہے ہیں تو اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر خنجر در پشت یہ اس وقت سلسلہ ہے۔ اگر مکے میں گولی نہیں چلتی، میں کہتا ہوں چچینیا پیش نہیں آ سکتا تھا۔ ہم نے تو غیر مسلموں کو پیغام دے دیا کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ 2 روز کی حکومتوں کو بچانے کے لیے مسلمان کا قتل کر رہا ہے، اور اس وقت جتنی اسلامی تحریکوں پر دباؤ ہے مسلمان ملکوں میں، وہ قابل شرم ہے۔ ہم یورپ سے جا کے بھیک مانگتے ہیں دفاع کے لیے، ہم یورپ سے اپنی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور اگر فاقد ہیں ہم کسی سے، یہ عوام کی بات نہیں ہے، یہ آپ مومنین کی بات نہیں ہے، جو صاحبان اقتدار ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کسی اور مسلم ممالک میں ہو، جو صاحبان اقتدار ہے ان کے اقتدار کا تحفظ وہ طاغوت میں ہی دیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تقریر کو خاتمے پر لے آؤں، اور ان محافل ہمارے دلوں کو زندہ رکھ، ہمارے روح کو زندہ کرتی ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان میلاد کی محفل ہو یا مجالس ترہیم ہو یا مجالس مرثیہ ہو، وہ صرف اور صرف مقصد ہے پیغام محمدی کو بچانا اسوہ حسینی سے۔ آخر میں 10 دعا ہوں، اللہم احینی حیات محمد و آل محمد و امتنی ممات محمد و آل محمد۔ شکریہ۔